وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ گئی ہیں. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ کے آئے ہو اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے, کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان پر حوالدار ہو اور اے ایمان لانے والو یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوش نما بنا دیا ہے. پھر انہیں اپنے ربی کی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے تو دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے, تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں. مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پہ القاء کرتے رہے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ کبھی نہ کرتے. بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افتراء پردازیاں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور وہ ان برائیوں کے احتساب کریں جو ان کے احتساب وہ کرنا چاہتے ہیں,
جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی و انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پہ چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاساریاں کرتے ہیں۔ در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراض القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تجھ سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ تو پیچھے جو آیات آئی تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جس میں شان ربوبیت اور قدرت اور صفت خلق کی ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان آیات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل روشن آ چکی ہے، یعنی بصیرت افروز نشانیاں آ چکی ہیں۔ تو اب جو کوئی دیکھے گا، اپنی آنکھیں کھول کر ان چیزوں پر غور کرے گا اور اللہ کو پہچانے گا، تو پھر یہ ہے کہ اس کا فائدہ اسی کو حاصل ہوگا، اور جو اندھا بن کر رہے گا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اس میں دو چیزیں وہ ہیں میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ نصرف الآیات، یہ اس سورہ میں بار بار یہ لفظ آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم آیات کی تصریف کرتے ہیں تو تصریف کا لفظ حقیقت میں اصل عربی زبان میں آتا ہے ہواؤں کے لیے۔ ہوائیں مختلف قسم کی، سال بھر میں مختلف موسموں میں مختلف قسم کی ہوائیں چلتی ہیں، کبھی تیز کبھی ہلکی، بالکل کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوا بالکل ہے ہی نہیں، جسے سناٹا سا نظر آتا ہے۔ پھر ہوا کی تاثیر کبھی وہ خنک ہوتی ہے، کبھی تر ہوتی ہے، کبھی فصلوں کو پکانے والی ہوتی ہے، کبھی جلانے والی ہوتی ہے، کبھی ان کو پانی دیتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہوائیں ہیں مختلف قسم کی، ان سب ہواؤں کی حقیقت میں انسانوں کو اور جانداروں کو ضرورت ہے۔ اگر وہ ہوائیں نہ ہوں خاص قسم کی، مثلا یہاں پہ کھجور کا اس وقت موسم ہے تو کھجور پک ہی نہیں سکتے، کھجور ہو ہی نہیں سکتے۔ یہی حال آپ کے یہاں ہے کہ کسی موسم میں وہ ہوا چاہیے جو بادل لے کر آئے، بارش برسائے، کسی موسم میں وہ ہوا آپ کو چاہیے جو گندم کی فصل پکائے وغیرہ۔ تنوع، تو وہی لفظ یہاں پہ آیا ہے آیات کے لیے۔ ہم آیات کو گھما پھرا کر یعنی مختلف الفاظ، مختلف اسلوب بدل کے ہم ایک ہی موضوع کو سمجھا رہے ہیں، تاکہ یہ بات اگر تم کو نہیں سمجھ آئی یہاں پہ تو یہاں پہ سمجھ جاؤ، یہاں پہ نہیں آئی تو تیسری مرتبہ سمجھ جاؤ، تیسری مرتبہ نہیں آئی تو چوتھی مرتبہ۔ تو آپ دیکھیں کہ سورہ میں شروع سے لے کر اب تک بار بار کذالک نصرف الآیات جو آ رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی بار، اور بار بار جو ہے یہ موضوع آ رہا ہے، اور ہر جگہ بدل کے آ رہا ہے۔ یہ چیز یہ ہے۔ دوسری چیز وَلْيَقُولُوا دَرَسْتَ، یہ کیوں ہم اس کی تصریف آیات کر رہے ہیں بار بار؟ ہر جگہ الگ حکمت بیان کی گئی ہے۔ یہاں پہ یہ کہ ایک یہ ہے کہ تصریف آیات ہم کر رہے ہیں مختلف اسلوب اور الفاظ اور کلمات اور انداز بدل کے، دلیلیں بدل کے، اور تاکہ اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے اور یہ لوگ بھی کہیں کہ تم نے پڑھنے کا حق ادا کر دیا، یعنی یہ نہ کہیں کہ تم نے کچھ چھپایا ہے کتاب سے۔ کتاب کو جس طرح سے پڑھ کے سنانا چاہیے وہ پڑھنے کا تم نے حق ادا کر دیا ہے۔ تو یعنی کوئی یہ نہ رہے کہے کہ اس کے پاس عذر ہے کہ نہیں آپ نے کچھ بتایا تھا، کچھ نہیں بتایا تھا، کچھ آیات ہم نے سنی، کچھ آیات نہیں سنی۔ اور دوسرا ایک مفہوم وہ بھی ہے جو ترجمے میں آپ نے سنا کہ وہ الزام لگائے کہ تم تو کہیں سے پڑھا کے آ رہے ہو، خواہ مخواہ کہتے ہو کہ ہم پر وحی نازل ہو رہی ہے، وہی نہیں نازل ہو رہی ہے، فلاں مولوی اور فلاں شاعر اور ادیب تم کو جو ہے پڑھا سکھا رہا ہے، اور وہاں سے پڑھ کے آتے ہو، جتنا تیار ہو جاتا ہے دو چار پیج تو آ کے ہمیں پڑھ کے سناتے ہو اور کہتے ہو کہ وحی آئی ہے۔
یعنی جھوٹا الزام لگائیں. آگے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان سے اعراض کرو، ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنا کام کر کے چھوڑیں، اللہ کی کتاب ان کو سنا دیں. اگر یہ اپنے شرک پہ ڈٹے ہیں تو ڈٹے رہیں. اللہ اگر چاہتا، اللہ کی اگر مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. یعنی اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی مومن بنایا جائے، زبردستی مشرک بنایا جائے. اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، یہ یعنی اہتمام کر دیا ہے کہ ہر انسان کو اللہ کی مرضی معلوم ہو جائے، اللہ کی تعلیم، اللہ کا دین وہ معلوم ہو جائے. اس کے بعد کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں زبردستی کسی کے اوپر اس کو تھوپنا نہیں چاہیے. میرا اسی سلسلے میں مسلمانوں کو ایک ہدایت کی گئی کہ دعوت دین کا کام کرتے ہوئے یا مشرکین سے یا باطل پرستوں سے، غیر مسلم جو بھی ہے، اس سے اگر تم کبھی کوئی گفتگو کرو، بات چیت کرو، کوئی بحث ہو، مناظرہ ہو، کچھ ہو، تو یہ اس حد تک نوبت نہ آئے کہ جو ہے نا ان کے جو بت وغیرہ ہیں ان کو گالی دینے لگو. تو واقعہ یہ ہے کہ بہت سارے بت ہیں جو گالی کے مستحق ہیں. اگر کوئی گالی دے تو کوئی حرج نہیں ہے، گالی دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ہیں گالی کے مستحق. لیکن چونکہ وہ ایک قوم کا عقیدہ ہے اس طرح سے کہ وہ قوم تمام باطل ہونے کے باوجود اس کی محبت میں گرفتار ہے، اس کی عقیدت میں لگی ہوئی ہے، تو ان کو جب جاتے ہی ان کے معبودوں کے خلاف آپ کوئی غلط الفاظ استعمال کر دیں گے، گالی گلوچ دیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جہالت پر آمادہ ہو جائیں گے اور پلٹ کے آپ کے معبود کو وہ گالی دینا شروع کر دیں گے. اور آپ کا معبود کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو فرمائے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تو یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر جن معبودان باطل کو پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو، ورنہ کیا ہوگا کہ یہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے زیادتی کرتے ہوئے بغیر کسی علم کے. وہ کہیں گے تو ہمارے خدا کو جو ہے برا کہہ رہے ہو، ہم تمہارے خدا کو برا کہہ رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. تو یہاں پہ یہ بات جان لیجیے کہ اگر تو کوئی علمی گفتگو ہو رہی ہے تو بس اس حد تک کہ جو آپ جانتے ہیں ان کے عقیدے کا فساد، اس کا بگاڑ، اس کی خرابی، اس کو بات دیکھیے. ان کی محترم اور معزز شخصیات پہ نہ آئیں، ورنہ کیا ہوگا کہ اس کا اثر جو ہے یعنی الٹا ہوگا. وہ اناد میں مبتلا ہو جائیں گے اور بات آپ کی سنیں گے نہیں، اور اس کے برعکس اس سے مقابل میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو والعیاذ باللہ جو ہے برا بھلا کہنے لگیں گے. آگے فرمایا کہ یہ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں بڑے زوردار انداز میں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے یعنی کوئی معجزہ آ جائے تو وہ بھی ایمان لائیں گے. یہ بات بار بار آ چکی ہے، معجزہ کوئی آ جائے، معجزہ کوئی آ جائے تو ہم مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دو کہ آیات، نشانیاں، معجزات تو اللہ ہی کے پاس ہے، میرے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے. اب پھر تم لوگوں کو کیا معلوم؟ یہاں ما یشعرکم، قوم کی ضمیر جمع ہے، یعنی پورے مسلمان اس وقت جو تھے سب کو خطاب کیا گیا. ان کے دل میں بھی خواہش ہوتی تھی کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ایک جو ہے نا معجزہ ڈال دیتے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، صحابہ بھی وہ بھی چاہتے تھے کہ کوئی معجزہ آ جائے تو یہ سارے جو ہے نا